بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے 28 پارے کی تکمیل ہوا چاہتی ہے۔ سورہ تحریم کا مطالعہ، خاندانی زندگی کے حوالے سے اہم ہدایات۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ السلام جہاد کیجئے کافر و منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ ایسی بات سورہ توبہ میں بھی آ چکی، اور یہاں ایک مراد ہے ان کی سازشوں کا توڑ کیا جانا۔ منافقین سے کوئی باقاعدہ قتال کا معاملہ نہیں ہوا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کا برا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں خواتین کے تعلق سے کلام ہے، اور ایمان والوں کے لیے کچھ مثالیں اور کفار کے لیے کچھ مثالیں بیان کی جا رہی۔ اصولی بات کیا ہے؟ گھر کے انتظام کو چلانے کے لیے مرد کے تابع رکھا گیا عورت کو۔ البتہ عورت کا اپنا ایک تشخص ہے، اور وہ خود ذمہ دار ہے کل کی تیاری یعنی آخرت کی تیاری کے لیے، اور اس کو خود اپنے معاملات کے لیے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ چنانچہ ہر عورت اپنے طور پر آخرت کی تیاری کرے۔ پہلے کافروں کے لیے ایک مثال، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھروں میں تھیں، ہمارے صالح بندوں میں سے، پس ان دونوں نے، ان خواتین نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں پیغمبر ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اللہ کے مقابلے میں۔ وقیلت ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا تم بھی داخل ہو جانے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، یعنی ان خواتین نے اپنے شوہروں کا، ان پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، نافرمان قوموں کا ساتھ دیا، تو یہ بھی جہنم کی آگ میں۔ پیغمبروں کا مقام کتنا بڑا، مگر اگر بیوی پیغمبر کے مشن میں شامل نہیں، پیغمبر کی دعوت پر نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، اور نافرمانی کی روش پر ہے، تو پھر عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بہترین ماحول تھا، لیکن عورتوں نے پسند نہیں کیا، ان کا اپنا چوائس، تو اللہ تعالیٰ عذاب جہنم کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے برعکس بدترین ایک ماحول ملے گا، لیکن وہاں ایک خاتون نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ عطا فرما رہا ہے۔ بی بی آسیہ کا ذکر آ رہا ہے علیہ السلام۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی توجہ سے سنیں۔ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان بھی لے آئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرعون جیسا ظالم ہے، جابر ہے، سرکش ہے، خدائی کے دعوے کرنے والا تھا تو مالدار، محلات ہیں، عیش و عشرت ہے، دولت ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہیں؟ اے میرے رب مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے اپنے پاس۔ سبحان اللہ۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے۔ بتایا گیا ہے تفاسیر میں فرعون نے ان کو شہید کرایا، اور انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ شہید ہونا گوارا کیا۔ ایک رائے اس سے قبل ہی اللہ نے قبض کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی ان کو۔ یہ ایمان والوں کے لیے بی بی آسیہ کی مثال آ گئی۔ بدترین ماحول ہے فرعون کا، لیکن خاتون کے دل میں ایک طلب ہے حق کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ اب بہترین سے بہترین بات آ رہی، ماحول بھی بہترین، خاتون بھی بہترین۔ بی بی مریم کا ذکر آ رہا ہے علیہ السلام۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی بی بی مریم کی علیہ السلام، جنہوں نے حفاظت کی، اپنی عفت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ ولادت۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنی رب کی باتوں کی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھیں۔ ان کو بہترین ماحول کون سا ملا؟ خالو کون تھے ان کے؟ زکریا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، اور یہ خاتون بی بی مریم، اللہ اکبر۔ وَالصَّفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے جہان والا کی عورتوں پر ہم نے آپ کو چن لیا، بی بی مریم علیہ السلام۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک عجیب مثال دی ہے، وہ مثال چوتھی ہے۔ ماحول بھی بدترین اور جوڑا بھی بدترین، اور وہ کون ہے؟ ابو لہب۔
ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے لیے لعنت ہے سورۃ اللہب کے اندر. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بندے میں طلب و تڑپ ہو کہ نہیں. بہترین ماحول تھا پیغمبروں کا، بیویاں نافرمان، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. بدترین ماحول ہے فرعون کا، لیکن بی بی آسیہ کے اندر طلب و تڑپ ہے، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. اٹ ڈیپینڈس آن اس. انگلش میں کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. طلب و تڑپ سچی ہوگی اللہ ہدایت دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ 28 پارے کی تکمیل ہو گئی. اب 2 پارے آخری مسلسل مکی صورتیں، اور یہ وہ صورتیں جو اول دور مکی دور اول دور میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور ان میں غالب موضوع فکر آخرت کا ہے، غالب موضوع آخرت کا ہے، اور مضامین بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آئیے 29 پارے کی پہلی سورت سورۃ الملک، اور مشہور سورت ہے. نبی علیہ السلام رات کو تلاوت فرماتے، عذاب قبر سے بچانے والی بھی ہے، اور یہ سورت سفارش کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں، جھٹلانے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا. اور اب مکی صورتیں ہیں تو اگلا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، تشریح انشاءاللہ کم ہوگی. آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ ملک کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ جس سے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. زندگی امتحان کے لیے. وہو العزیز الغفور. اور وہ اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. وہ اللہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف نہیں دیکھو گے، کوئی فلا کوئی ڈیفیکٹ تمہیں نہیں ملے گا. فرجع البصر هل ترى من فطور. اے مخاطب تم اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو، کوئی شگاف تمہیں نظر آتا ہے، کوئی دڑاڑ تمہیں دکھائی دیتی ہے. ثم ارجع البصر کرتین. پھر دوبارہ اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھ لو. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھکی ماندی لوٹ آئے گی. پرفیکشن ملے گی اس یونیورس میں، اس کائنات کے اندر کوئی فلا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور یقیناً ہم نے آراستہ کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ لوٹنے کا برا مقام ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنے اور چلانے کو، اور جہنم جوش مار رہی ہوگی. عذاب دینے کے لیے تیار ہے جہنم بالکل. اللہ اس کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تکاد تمیز من الغیظ. وہ قریب ہے کہ غضب سے پھٹ پڑے، مراد جہنم. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتیکم نذیر. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے اس کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے رسول نہ آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے ہاں ضرور ڈرانے والے رسول ہمارے پاس آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے بس جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر. تم تو صرف بڑی گمراہی میں ہو. وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. کل قیامت کے دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. فاعترفوا بذنبہم. بس ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فسحقا لاصحاب السعیر. تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. واسروا قولکم او اجہروا به. اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو. انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے. الا یعلم من خلق. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ. یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، پہلے بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا ہے. مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے مرد کو بنایا، عورت کو بنایا. کیا ایشوز ہیں اللہ کو پتہ ہے. حاکم کو بنایا، محکوم کو بنایا، عرب کو بنایا، عجم کو بنایا، گورے کو بنایا، کالے کو بنایا، امیر کو بنایا، غریب کو بنایا، 14 صدیوں پہلے والوں کو بنایا. آج اس کو سب پتہ ہے. تو اس کی تعلیم میں ہی بھلا ہے ساری انسانیت کا. الا یعلم من خلق. کیا وہی نہ جانے گا جس اللہ نے پیدا فرمایا. وہو اللطیف الخبیر. اور وہ اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہوگا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگ جائے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو زلزلہ تم پر طاری کر دے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے؟ فستعلمون کیف نذیر، بس تم جلد جان لوگے میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ آسمان میں پرندے، پرندوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے سکیڑتے نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں تھام سکتا ان کو سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ اور بعض پرندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، آنے جانے کی 6 مہینے کی ان کی فلائٹ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی مقام سے لے جاتا اور اسی مقام پر پہنچاتا ہے۔ کس نے پروگرام کیا ہے اور کون ان کو تھام رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہیں مگر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنے رزق کو روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اوندھا چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے؟ ایک کی زندگی با مقصد ہے، دوسری کی بے مقصد ہے۔ ایک کو ہدایت مل گئی، دوسری ہدایت کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل، آپ فرمائیے، هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھا کر جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا برپا ہونا۔ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب اسے نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے۔ دو آ گیا اللہ کے عذاب کا معاملہ۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، آپ فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ تنبیہ ہے کفار اور مخالفت کرنے والوں کے لیے۔ قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، آپ فرما دیجئے وہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس ان قریب تم جان لوگے کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بھلا دیکھو اگر ہو جائے تمہارا پانی زمین کے نیچے اترا ہوا یعنی خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو تمہارے پاس کون ہے جو جاری کر کے رواں پانی لے آئے گا؟ اللہ اکبر، یہ تو ان کو کہا جو صحرا میں رہتے تھے۔ آج بڑے بڑے شہروں کے اندر پانی کا کس قدر بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں، کس قدر اللہ کی بڑی نعمت، کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ سورہ ملک کا مطالعہ ہوا مکمل، اس کے بعد سورۃ القلم، ابتدا میں نبی اکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، پھر کنٹراسٹ کے طور پر ایک کردار کا ذکر ہے جو اس معاشرے کا برا کردار تھا، اور پھر جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہے، اور درمیان میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کر کے مشرکین مکہ جو اپنی دولت پر اتراتے تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف، اور یہ آخری اب سورت ہے جس کے آغاز میں اور ایک حرف آیا۔ حروف مقطعات تلاوت کریں گے اجر ملتا ہے، مفہوم اللہ کے علم میں، اور یہ راز اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان میں ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، واللہ اعلم۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں۔
ایک قلم سے اشارہ ہے حضور کا دور، قیامت تک حضور کی رسالت کا دور ہے، یہ علم کا دور ہوگا، تحقیق کا دور ہوگا، تو قلم کی قسم اٹھا کر اس کی طرف اشارہ۔ اور ایک مراد جو فرشتوں نے تقدیریں لکھ دیں اللہ کے حکم سے، تو تقدیر میں حضور کی آمد طے، تقدیر میں حضور کا آنا طے، تقدیر میں قرآن کا آنا طے، تقدیر میں دین اسلام کا مکمل ہونا حضور پر طے، اور تقدیر میں اللہ کے رسول کا لائحہ و دین غالب ہونا یہ بھی طے ہے۔ بہت سارے مفاہیم بیان ہو سکتے ہیں۔ یہ قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کفار جو اعتراض کرتے اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایک اولاد نیک ہو، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، کتنا بڑا اجر۔ یہ امت کروڑ ہا کروڑ اور ارب ہا ارب کی تعداد میں نیک عمل کرنے والی ہوگی تو حضور کے اجر کا عالم کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی علیہ السلام آپ خلق عظیم پر ہیں۔ کیا مطلب؟ اخلاق آپ پر آ کر ختم، سبحان اللہ، اخلاق کی تکمیل آپ پر کر دی گئی ہے اور اخلاق آپ پر ختم ہو چکے، آپ اخلاق کے شاہ سوار ہیں، آپ نے اخلاق کو سوارا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا امت بھی تو سوچے، جس پیغمبر کو مانتے ان کے خلق عظیم کا اللہ نے ذکر فرمایا، امت کا کردار کیسا ہے، امت کا اخلاق کیسا ہے، یہ امت کو سوچنا چاہیے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس آپ جلد دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ اے لوگوں تم میں سے کون سب سے زیادہ دیوانہ ہے۔ اصل دیوانے تو یہ ہیں جو حق کو جھٹلا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس آپ جھٹلانے والوں کی بات کو نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ایک دفعہ آ کر کہنے لگے ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت چلے کر لیتے، آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ سورہ کافرون آگے، لکم دینکم ولی دین، نو کمپرومائز۔ یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، غیروں کی ایسی بات نہ ماننا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے، نو کمپرومائز۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے کاش آپ تھوڑی نرمی کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی کفار چاہیں گے کہ آپ تھوڑی ان کی مان لیں تو کفار بھی تھوڑا نرم پڑ جائیں گے۔ قطعاً اللہ نے واضح طور پر اس سے یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے یہاں کافروں کی کوئی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی اطاعت اوپر رہے گی، اللہ کی محبت اوپر رہے گی، اللہ کا دین اوپر رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اوپر رہے گی، بقیہ ساری باتوں کو نیچے رکھنا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا تقاضا۔ اب آگے ایک برے کردار کی صفات کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، اور یہ کانٹراسٹ ہے، حضور کا مقام عظیم دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن لوگوں میں کام کرنا تھا ان کی حرکتوں کو دیکھو، انقلاب کی عظمت کو سمجھیں، کس معاشرے میں حضور کو کام کرنا ہے وہاں کے لوگوں کی اب بری صفات کا ذکر بھی سن لیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ بے وقعت بڑی قسمیں کھانے والے کی بات نہ مانیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، عیب نکالنے والے، چغلی لگانے والے کی، مناع للخیر معتد اثیم، مال میں بخل کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے گناہگار کی، مراد اس کی بات نہ مانیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت خوبی ہے اور بد اصل بھی، اس کے نسب کے بارے میں بھی شکوک تھے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، اس بات پر وہ اتراتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، معاذ اللہ۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کی ناک پر زخم لگائیں گے یا داغ لگائیں گے۔ آخرت میں تو برباد ہوگا، دنیا میں بھی غزوہ بدر میں اس کی ناک پر زخم لگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نشان عبرت بھی بنایا۔ یہ تو ہوا ذکر ولید بن مغیرہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، پچھلی کسی قوم کے افراد میں سے ایک نیک آدمی کا اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ نیک آدمی زراعت کا کام کرتا تھا، فصلاتی راہ خدا میں بھی خرچ کرتا تھا، اس کے بیٹے ذرا کنجوسی کی طرف آ گئے۔ ان کے واقعے کو ذکر کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان کا آزمائش کا معاملہ کیا ہے جیسے اللہ فرماتا ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ یمن کے علاقے کے ایک واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے، یہ مفسرین نے بات بیان فرمائی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، جلدی جا کے فصل اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے رات میں۔ فاصبحت کالصریم،
تو باغ صبح کو ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو. فتنادوا مصبحین، تو صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تو تم کاٹنے والے ہو، جلدی چلو، جلدی سے فصل کاٹو. فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ چلے اور آپس سے چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. مسکین کھڑا ہوگا تو کچھ دینا پڑے گا، جلدی چلو تاکہ جلدی فصل اتارو اور مسکین کے آنے سے پہلے پہلے سارا لے کر چلے جاؤ، کسی کو دینا نہ پڑے. بخل کنجوسی کر رہے اور مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اس زعم میں چلے صبح سویرے کہ وہ اپنی اس کنجوسی پر قدرت رکھتے ہیں. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راہ بھول گئے. بل نحن محرومون، نہیں نہیں ہم تو بدنصیب ہو گئے، یہ تو ہمارے باغ ہے، برباد ہو گیا. اللہ اکبر. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے سب سے اچھے شخص نے، کچھ سارے برابر تو نہیں ہوتے نا، نسبتاً جو بہتر تھا سب سے اچھا تھا ان میں، اس نے کہا الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ بولے پاک ہے ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک ان میں سے دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، بولے ہائے ہماری شامت، ہماری تباہی، بے شک ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. کچھ احساس ہوا تو انہوں نے پلٹنے کی کوشش کی، توبہ کی کوشش کی، مگر ان کی بخیلی پر ان کا باغ تو اجاڑ دیا گیا تھا. کذالک العذاب، یوں ہوتا ہے عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان باغ والوں کا ذکر کر کے مشرکین مکہ جو مخالفت کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تمہاری بھی دولت کو مٹا دینے پر قادر ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداری اختیار کرنے والوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. مسلمان و کافر برابر ہو سکتے نہیں، تو ظالم اور مظلوم برابر ہو سکتے نہیں، اللہ کا فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتے نہیں، پردہ کرنے والی اور پردہ نہ کرنے والی برابر ہو سکتی نہیں، حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر ہو سکتے نہیں، نماز میں جھکنے والا اور اللہ کے سامنے نہ جھکنے والا برابر ہو سکتے ہیں نہیں نا. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، یہ ہمارے لیے بھی تو ہے. کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کر رہے ہو. اللہ اکبر. اب وہ مشرکین سے کلام ہو رہا ہے، کفار سے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کہ تم اس میں سے پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ تم کامیاب ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کو پختہ وعدہ ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے کہ بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو. تم نے کہیں سے سرٹیفکیٹ لے لیا، ہم سائن کروا رکھا ہے، کیا ہے تمہارے پاس آخر. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، کون ان دعووں کا ذمہ دار ہے. آئے تو صحیح سامنے. ام لہم شرکاء، یا ان کے کچھ شرکاء ہیں، شریک جن کو اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں شریک. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدے نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. پنڈلی سے ایک مراد معاف کیجیے گا ناظرین کرام، پنڈلی سے ایک مراد اللہ تعالیٰ کی پنڈلی لی گئی ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی ہم سمجھ نہیں سکتے ایک. اور دوسری تشریح کی گئی، یہ سخت ترین مصیبت والی کیفیت کا بیان ہے. جب شدید سخت ترین کیفیت طاری کی جائے گی، قیامت کا برپا ہونا، وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدے نہیں کر سکیں گے. بہت توجہ سے سنیے گا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے. دنیا میں بلایا گیا، سجدے نہیں کیے، دنیا میں پکارا گیا، سجدے نہیں کیے، کل سجدہ نہیں کر سکیں گے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ان کی کمر کو تختوں کی مانند سخت کر دیا جائے گا.
چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے. رب فرمائے گا جھکو, جو نہ جھک سکے اس سے بڑا محروم کون ہوگا. آج موقع ہے جھکنے کا, مسلمان تو ہیں, آج موقع ہے جھکنے کا. رمضان میں جھک رہے, رمضان کے بعد بھی جھکنا ہوگا. ایک نماز کا جھکنا ایک پوری زندگی کا جھکنا ہے. واقعتاً اللہ اپنے مسلمان بندوں میں, مسلم بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. فذرنی وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, بس اے نبی علیہ السلام جو اس بات کو جھٹلاتا ہے آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیجئے. اللہ خود ہی فرما رہے میں معاملہ دیکھ لوں گا. سَنَسْتَدْرِجُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ہم جل انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا. استدراج, بندہ سمجھتا بڑا اچھا جا رہا ہو, خوب عیاشیاں, نافرمانیاں, بڑے مزے کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یکدم اس کی پکڑ فرما دیتا ہے. اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ڈھیل دیتا ہوں, مہلت دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِين, بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ, اے نبی آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جاتے ہیں. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ, یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ پس وہ لکھ لیتے ہیں. فصبر, آپ صبر کیجئے. یہ مکی صورتوں میں بار بار آتا ہے, اور یہ کیا ہے, یہ پوری زندگی بھر کا صبر ہے. دعوت دین کی محنت کے دوران صبر, اقامت دین کی جد و جہد کے درمیان صبر, اور جو لوگوں کی طرف سے کڑوی باتیں ان کو برداشت کرنے کے لیے صبر. فصبر, اے نبی صبر کیجئے. لحکم ربی کا, اپنے رب کے حکم کے انتظار میں. ولا تکن کا صاحب الحوت, اور آپ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادا وہو مکذوم, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا غیرت کی وجہ سے, کیا عذاب تو ان پر آیا چاہتا ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم, اگر ان کے رب کی رحمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا تو یقیناً ایک چٹیل میدان میں برے حال میں ڈال دیے جاتے. مگر کیا پکارا تھا تین اندھیروں میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے حفاظت فرمائی. مچھلی کو نگلنے کی اجازت, مچھلی کو محفوظ رکھنے کی اجازت تھی, نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی. پھر چٹیل میدان میں ڈال دیے گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. چنانچہ آگے فرمایا فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, بس ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا, چن لیا, اور انہیں نیکوکاروں میں سے کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, اور یقیناً قریب ہے, لگتا ہے کہ کافر آپ کو ڈگمگانے کی کوشش کریں اپنی نگاہوں سے جبکہ وہ اس کتاب نصیحت کو سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور وہ کہتے ہیں بے شک یہ تو مجنون ہے. معاذ اللہ, یہ ہے جو سب کچھ اللہ کے پیغمبر کو اس رائے حق میں سننا پڑا. آج ہم تو تھوڑی بہت بھی اگر پریشانی آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ارے کوئی ہمیں کسی نے پتھر بھی مارا آج تک, گالی بھی دی ہے دین کی راہ میں, کیا گزرا ہے ہم پر, آج کیا مشقت آئی ہے ہم پر, اور اللہ کے پیغمبر پر کیا کچھ نہ ہوا. یہ قرآن نقل کر رہا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو پھسلانے کی کوشش کرے, ڈگمگانے کی کوشش کریں اپنی نگاہوں کے ذریعے, جب وہ اس نصیحت قرآن کو سنتے اور کہتے ہیں کہ مجنون ہے. معاذ اللہ, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتے تھے. وہ نظر لگانے کی کوشش ہوتی ہے نا, خاص لوگوں کو معین کیا جاتا تھا. اس حوالے سے قرآن نقل کر رہا ہے کہ یہ ساری سازشیں ہیں. لیکن وما ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اور بار بار یہ بات آ چکی, جو چاہے قبول کرے, قبول کرنے والے کا فائدہ, انکار کرنے والے کا اپنا نقصان ہے. اللہ اس نصیحت سے مجھے اور آپ کو مزید ایمان کی دولت نصیب فرمائے, اور اس نصیحت کے تقاضوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل ہوتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی, اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما. اے اللہ تیری کلام کا بیان چل رہا ہے, جاری ہے. اے اللہ اپنے فضل سے اس کو تکمیل کو پہنچا دے, اور عافیت اور آسانی عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.